ہاں हेलो یس 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 मोइनुद्दीन اور सैयद میرے ایریا शुक्रिया। میں اور बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नूर पॉवर्टी वाली है। जी 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 जी, एक मिनट। جی جی जी, अस्सलाम شروع वालेकुम। کریے آپ मेरा नाम شروع नूर کریے पॉवर्टी वाली है और आप जानते हैं जैसा कि आप जानते हैं, हम किसी न किसी मेहमान के साथ ले आते हैं। तो आज हमारे साथ सैयद मोइनुद्दीन साहब हैं, जो हमारे हमराह हैं, और हम उनसे आज इंटरव्यू लेंगे, उनकी लाइफ जर्नी जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بولیے، آپ کے سوالات کا कैसे جواب. जी जी الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. पहले छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स जान सकें कि आप कौन हैं और कहाँ से हैं। जी शुक्रिया। جی جی میں اپنا انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں. میری کراچی کی پیدائش ہے اور वाह میں یہیں پلا بڑا ہوں. اور میں نے کورنگی 4 سے، یعنی آپ نے جو تقریباً 8 کلاس تک پڑھا ہے، میں نے آگے نہیں پڑھا ہے، میٹرک نہیں کیا जी میں نے. اس کے जी علاوہ پھر 4 کلاس سے میں کام سیکھتا ہوا آیا ہوں. वाह ایز اے مشینسٹ لیتھ مشین کا کام سیکھتا ہوا آیا ہوں، کرتا آیا ہوں. تو وہ जी میرا اثاثہ ہے، یعنی وہ میرے اسکلڈ ہے. ایز اے مشینسٹ ہوں میں، جو سعودی عربیہ میں ابھی میں جاب کر رہا ہوں پچھلے 15 سال سے. माशाल्लाह माशाल्लाह। اور اس کے علاوہ بیک گراؤنڈ میں اگر ہم دیکھیں گے تو میرا جو بچپن بھی ہے نا سعودی عرب میں ہی گزرا ہے، کیونکہ وہاں کچھ वाह تعلیم میرے حاصل کی ہے. میں نے اپنی والدہ اور والد کے ساتھ وہیں رہتا تھا تقریباً 4 माशाल्लाह کلاس تک. اس کے علاوہ माश जी یہاں پر بقیہ تعلیم یعنی 4-5 کلاس پڑھا ہے میں نے. जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो हम आपको अपने शो में वेलकम कहते हैं। हमें बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, और आप जैसे लोगों से जब हम मिलते हैं तो हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और हमें बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। तो सवालों के सिलसिले की तरफ चलते हैं। आप हमें ये बताइए कि आप पाकिस्तान से सऊदी अरब क्यों शिफ्ट हुए, कोई ख़ास वजह? معاشی حالات जी اس کی مین وجہ اگر دیکھیں گے، ہم پاکستان کے اندر ہمارے پاس روزگار نہیں ہے. اس کی جی مین جی وجہ یہی ہے کہ ہم معاشی حالات کی وجہ سے یہاں سے ٹریول کیا. یعنی میں اپنی فیملی کے ساتھ وہاں نہیں رہتا ہوں. میری فیملی آلریڈی کراچی میں رہتی ہے، لانڈی نمبر 1 پہ. میرا اپنا اچھا ذاتی گھر ہے الحمدللہ. اور ماشاء اللہ تو 2010 میں یعنی جاب کے سلسلے میں، ویسے میرے وزٹ 2 لگ چکے ہیں دبئی کے، 2007 میں اور 2009 میں. جی تو میرا تعلق جو جاب کا جو سلسلہ ہے آئل اینڈ گیس کمپنیوں سے اچھا اٹیچ میں جی ہوں. جی تو جی اس لیے ماشاء میں نے یہاں سے مطلب ہجرت کی یا یہاں سے سعودی عرب گیا ہوں صرف روزگار کی وجہ سے. یہاں پر مجھے پراپر روزگار تھا مگر یعنی پورا نہیں ہو رہا تھا. جی اس جی کی وجہ بالکل میں بالکل۔ یہ ہے. اچھا بھائی، آپ نے بتایا آپ کا بچپن سعودی عرب میں گزرا، تو آپ وہاں سے کیوں مائگریٹ کیے، کیا وجہ ہوئی، یہ ذرا تھوڑا سا بتائیں گے؟ جی جی بالکل بتاؤں گا. اس وقت میری عمر، میں 4 کلاس میں تھا، تو میں وہاں نہیں رک سکتا، اپنی مرضی سے نہیں رک سکتا تھا کیونکہ ماں باپ ادھر آ گئے تو میں بھی ادھر آ گیا. 1984 میں ہم صحیح واپس آ گئے تھے، سعودی عرب سے واپس آ گئے تھے. اور 2010 میں یہاں سے جاب کے لیے گیا ہوں. اچھا اچھا ماشاء اللہ، زبردست۔ تو آپ نے بتایا کہ یہاں پر آپ نے جو 8 کلاس تک تعلیم حاصل کری اور کورنگی میں آپ کی رہائش بھی ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو پچھلا جو زندگی تھی، یعنی بچپن تھا سعودی عرب کا، اس کے اوپر آپ کا جو وہاں کا تجربے میں اور یہاں کے تجربے میں کیا آپ نے ڈفرینس پایا اس ٹائم میں؟ اس ٹائم تو مجھے اتنا یاد نہیں ہے کہ وہاں پر کیا خوشحالی تو ابھی بھی ہے اور پہلے بھی تھی الحمدللہ. وہ ایک ملک اسٹرانگ ہے، کرپشن نہیں ہے وہاں پر. کرپشن کے خلاف بہت سخت ایکشن لیا جاتا ہے
اور ہمارے ملک میں کرپشن ہونے کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں شاید تو لوگوں کو جاب نہیں ملتی اور جہاں جاب ہوتی ہیں وہاں پر رشوت لے کے جاب دی جاتی ہے جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں پانچ آپ. اداروں اچھا میں اس لحاظ سے کہہ رہی تھی میں کہ آپ نے وہاں کی تعلیم بھی حاصل کی, یہاں کی بھی تعلیم حاصل کی, تو اس میں آپ کو کیا ایسا محسوس ہوا کہ وہاں کی تعلیم اچھی ہے یا یہاں کی تعلیم بہتر ہے؟ نہیں, تعلیم تو وہاں کی اچھی ہے کیونکہ میں پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا تھا 4th کلاس تک. بس وہی جو میرے کو جی پڑھا وہی میرے پاس تھوڑا بہت علم ہے, اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں میں کلیئرلی. جی یہاں آیا تو بس وہ پرائیویٹ اسکول میں نہیں پڑھ سکا, میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھ سکا, اور گورنمنٹ اسکول میں تو کوئی کیئرفل نہیں ہے, اتنی توجہ نہیں ہے یہاں پر, اور پہلے بھی نہیں تھی یہ مسئلہ. جی جی ماشاء اللہ. تو آپ جس فیلڈ سے ہیں یعنی کہ گیس کمپنی سے, تو کیا یہاں سے آپ وہاں پر اس فیلڈ کے لیے یعنی کہ گورنمنٹ کی طرف سے گئے یا اپنے آپ نے کوشش کر کے وہاں جا کے اپنے روزگار کی تلاش کی؟ نہیں, یہاں سے میں نے روزگار تلاش کی 2009 میں فرسٹ ٹائم گیا تھا. تو ڈیسکون انجینئرنگ کے نام سے ایک کمپنی ہے پاکستانی, انٹرویو جی دے کے بہت اسٹرگل جی کی ہے میں نے, اس کے جی بعد ہی جا کے میں وہاں جا سکا, اتنا آسان نہیں ہے. جی یہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کو وہاں کمپنی نے بلایا یا آپ خود وہاں ٹریول کر کے گئے, یہی پوچھنا چاہ رہی تھی نہیں, میں. اچھا میں نا ڈائریکٹ گیس پلانٹ میں کام نہیں کرتے کیونکہ وہاں کا جو رول ہے سعودی عرب کا, وہاں گیس پلانٹ میں صرف اونلی ان کے سٹیزن ہی کام کر سکتے ہیں, سعودی ہی کام کر سکتے ہیں. ہم لوگ ڈائریکٹ اس پلانٹ میں ڈائریکٹ نہیں کام کر سکتے, ہم انڈائریکٹ آتے ہیں وہاں جی پر کام کرنے کے لیے ایک تھرڈ پارٹی کے تھرو, یعنی دوسری کمپنی کے لنک سے جی آتے ہیں ہم اندر کام کے لیے. جی آگے. یعنی یعنی ایڈہاک طریقے سے آپ وہاں پر کام جی کرتے ہیں. جی 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 ہوتے ماشاء اللہ. لیگل ہیں تو وہاں پر آپ ہمارا. جی جی وہاں پر لیگل ہوتے ہیں, ہمارا NIC جیسے یہاں کا ہوتا ہے وہاں کا کاما ہوتا ہے, سب فیسلٹیز ہوتی ہیں. ان لیگل کام نہیں کرتے ہیں, لیگل طریقے سے. مگر آئل اینڈ گیس کمپنی میں ہم جی ڈائریکٹ اندر نہیں جا سکتے, انڈائریکٹ یعنی تھرڈ پارٹی کے تھرو جا سکتے ہیں. جی بالکل. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کو وہ جگہ زیادہ بہتر لگتی ہے کیونکہ آپ کو اپنا کام خود کرنا پڑتا ہوگا, ظاہر بات ہے سارے کام وہاں پر. جی یہاں سے جانے والے جو بھی ہیں اگر ان کے گھرانے یہاں نہیں ہوتے تو پھر آپ کو خود اپنا کام کرنا پڑتا ہوگا. بالکل تو آپ ایسے ہی کتنے ہے. گھنٹے وہاں پر کام کرتے ہیں؟ صبح یعنی ہماری ٹائمنگ جو ہے کمپنی کی صبح 7:30 7:30 سے ہے, اسٹارٹ ہوتی ہے, لنچ ہوتا ہے بیچ میں بریک, اور شام 4:30 ہماری آف ہو جاتی ہے, چھٹی ہو جاتی ہے. یعنی اچھا صبح جب ہم یہاں سے جاتے ہیں ایک ہوٹل ملتا ہے بیچ میں, جو ہم یعنی ناشتہ وغیرہ جس کو بولتے ہیں ناشتہ لے لیتے ہیں, اور اس کا دوپہر کا کھانے کا بھی روٹی لے لیتے ہیں. تو پھر جب واپس آتے ہیں شام میں 4 بجے کے بعد, تو ہم کھانا کوکنگ خود پکاتے ہیں اور اپنے کپڑے وغیرہ خود دھوتے ہیں. وہ فیسلٹیز دی ہوئی ہے کمپنی نے, ہمیں کچن دیا ہوا ہے, اور اب برتن ہمارا اپنا ہوتا ہے, واشنگ مشین دی ہوئی ہے برتن کپڑے دھونے کے لیے. یعنی اکوموڈیشن ہوتی ہے کمپنی کی, اچھی ہوتی ہے. بعض جگہ اچھی ہوتی ہے, بعض جگہ ایسی ہوتی خراب, وہ نصیب کی بات. چلیے یہ تو جی وہ مالک کے اوپر ہے کہ وہ کیسی فیسلٹی دیتا ہے. جی ہاں جی ماشاء اللہ زبردست. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ سعودیہ میں ہیں ماشاء اللہ, تو آپ نے عمرہ اور حج وغیرہ بھی کیا ہوگا اور لازمن کیا ہوگا, تو وہاں پر بالکل. آپ لوگوں کو ان کی طرف سے اجازت ہوتی ہے یا آپ خود اپنے آپ ہی اس کی جدوجہد کرتے ہیں؟ اصل میں 2011 میں نے حج کیا تھا اپنا, میرے پر جی جو فرض تھا وہ 2011 میں ادا کر دیا میں نے الحمدللہ, کسی رکاوٹ کے ماشاء ذریعے. اللہ. مگر سعودی عربیہ کا جو لا ہے, اب جو لا ہے وہ میکسیمم جی 4 سے 5 ہزار ریال ایک فیس ہے ان کی. وہ فیس اچھا پے کر کے حج ادارے میں جا کے اپنا باقاعدہ یعنی طریقہ کار ہے جو جانے کا سفر کا, وہ سب کچھ سہولت ملتی ہے, کنوینس ملتا ہے, کھانا ملتا ہے, رہائش ملتی ہے مینا میں, جو پراپر طریقے سے پاکستان سے جو اور پوری دنیا سے جو لوگ جیسے آتے ہیں ویسے ہی وہاں سے بھی
جاتے ہیں, مگر اب پیسے انہوں نے اس لیے لگائے سعودی گورنمنٹ نے کہ ہر سال ہر بندہ اٹھا اور چلا گیا, تو وہاں پر مجمع ہو رہا تھا, رش ہو رہا تھا, پرابلم کھڑی ہو رہی تھی ان کے لیے, تو انہوں نے 4 سے 5 ہزار ریال فیس لگا دی میکسیمم, منیمم یعنی زیادہ بھی ہے 10 ہزار 12 ہزار بھی ہے 15 ہزار ریال بھی ہے, آخری لاسٹ اسٹیج ہے مطلب 4 سے 5 ہزار ریال ہمارے لگ جاتے ہیں اگر ہم حج کرنا چاہیں. اور عمرے کی کوئی پابندی نہیں ہے, ہم جب دل چاہیں ایک ایپ ہے اس میں اپنے اپلائی یعنی کرتے ہیں اور آن دا اسپاٹ اس کی رپلائی آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے آپ آ سکتے ہیں عمرے کے لیے ایپ کے ذریعے, کبھی زبردست بھی جا ماشاء سکتے اللہ, زبردست ماشاء اللہ. تو بہت اچھی آپ کو ایک سہولت ملی ہوئی ہے کہ آپ کسی بھی وقت کہیں کبھی بھی عمرے کے لیے جا سکتے ہیں, یہ تو بہت ہیں. جی زبردست بات ہے. تو آپ یہاں کا واپسی کا سفر کب کرتے ہیں, کتنے سالوں کے بعد یہاں واپس آتے ہیں پاکستان؟ ایمرجنسی میں تو کبھی بھی آ سکتے ہیں, جب اللہ نہ کرے میرے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو, اللہ نہ کرے. ویسی جو ویکیشن میری چھٹی بنتی ہے سال میں 21 ڈیز بنتی ہے, واو, ایک سال فری یعنی پورا ہو جاتا ہے, مجھے 21 ڈیز کمپنی کی طرف سے ملتا ہے, مگر ہم آتے ہیں ایکسٹرا ڈیز 10-12 دن زیادہ آتے ہیں, ایونٹ پہ آ گئے, عید کی چھٹیوں میں آ گئے, وہ ایڈ ہو جاتا ہے, تو میکسیمم 35-40 دن ملتے ہیں ہمارے, 35 دن تو ملتے ہی ملتے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زبردست. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا اے آئی فیلڈ سے کیسے تعلق ہوا, کیسے آپ اس طرف آپ نے اس طرف رجحان کیا؟ بس نصیب ہے جو مل گئی لائن. ویسے تو میں ایز اے مشینسٹ ہوں, مشینسٹ کا مطلب یہ جو میں کام کرنا چاہتا ہوں, ایگزامپل یہ پینسل بنانی ہے, سونے جی کی بنانی ہے, چاندی کی بنانی ہے, یا لوہے کی بنانی ہے, یا لکڑی کی بنانی ہے, یہ میری مشین پہ بن جائے گی. بن جائے گی, تو بالکل. اس کی نیڈ ہر کمپنی میں, ضروری نہیں آئل اینڈ گیس کمپنی, یہ ہر جگہ پوری دنیا میں جتنے بھی کارخانے ہیں وہاں پر اس کی نیڈ ہے. یس. میکینیکل جاب یعنی مشینری, لیتھ مشین ایز اے مشینسٹ, اس میں ملنگ جی مشین الگ نام ہے, لیتھ مشین الگ نام ہے, شیپر ہوتا ہے, سپلن, یعنی مختلف مشینوں کے نام ہے, تو اس کی جمع ہو جاتی ہے مشینسٹ. جی جی. تو میں یہ تو پوچھ رہی تھی کہ جی اے آئی کی دنیا کی بات کر رہی تھی میں. بولیے. میں یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ کا اے آئی کی دنیا سے واسطہ پڑا ہے, آپ کو پتا ہے کہ اے آئی کا دور چل رہا ہے, تو اس کو ہم کیسے اویل کریں اور کس طرح سے آگے بڑھیں, اس کے لیے کچھ آپ اس بارے میں کچھ بتا سکیں گے؟ یہ اس کے بارے میں ابھی پچھلے 10 دن پہلے میں ریحان اللہ والا کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, چیٹ جی ٹی پی کے بارے میں باتیں کرو, اس طرح کی ایک ویڈیو ان کی آئی ہے, تو مجھے تعارف ہوا. میں تو اے آئی کا معلوم تھا, مگر چیٹ جی ٹی پی میں نے کبھی استعمال نہیں کیا تھا. ہاں, جی گوگل جی ٹرانسلیٹ میں استعمال کرتا ہوں, کیونکہ میرے کو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہو, تو کسی انگلش میں لکھتے ہیں تو یا عربی میں جواب آتا ہے, یا کوئی بھی جی زبان میں کوئی بھی یعنی میسج آتا ہے, اس کو ٹرانسلیٹ کر کے میں پڑھ لیتا ہوں ایزی, یا سن لیتا ہوں, یعنی میرا جی کام ہو جاتا ہے. میرے کو کسی کے پاس میسج پہنچانا ہے تو میں گوگل ٹرانسلیٹ کا سہارا لے کے میں اپنا کام ایزیلی کر لیتا ہوں. تو چیٹ جی جی ٹی پی ایک بہت زبردست یعنی ایپ ہے, اور مطلب بہت زبردست اے آئی کا زمانہ ہے, بہت اچھا ہے, ایڈوانس ٹیکنالوجی. اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے بچوں کے اندر اس کو چلانا اور استعمال کرنا آسان ہو جائے گا, اور ان کی جو ساری پریشانیاں ہیں, پریشانی تو اللہ ہی دور کرے گا, مگر یہ کچھ کریں گے تو آگے بڑھیں گے. جی جی, بالکل بالکل. تو آپ اپنے بچوں کو جو پاکستان میں ہیں ان کو بھی آپ اس بات سے کے لیے گائیڈ کیجئے کہ یہ چیٹ جی پی ٹی وغیرہ چلائیں, کینوا وغیرہ چلائیں. اور کورنگی میں ہے تو کورنگی تو نزدیک ہے, سر ریحان اللہ والا کا اسکول ہے کورنگی 3 نمبر پر, تو وہاں پر جی جی, اگر داخلہ لے لیں. جی میں 2 مرتبہ آ چکا ہوں آپ کے اسکول میں, آج صبح بھی آیا تھا, 10 بجے اچھا, وہیں تھا ماشاء میں. اللہ ماشاء اللہ. تو یعنی کہ آپ وہاں اس وقت پاکستان میں ہیں؟ جی جی, میں پاکستان میں ہوں اچھا ابھی, یعنی ویکیشن پہ آیا ہوا ہوں. ابھی انشاءاللہ چلے جاؤں گا 2-4-5 دن میں, ہفتے میں, کوئی پتہ نہیں. تو ماشاء اللہ. میں آیا تھا, سر الطاف ملے تھے مجھے, اس سے پہلے کچھ اور کوئی اور لیڈیز تھی,
تو انہوں نے بتایا مجھے کیا کیا کیسے بچے کا ایڈمیشن ہوگا, کتنی فیس ہے, کیا ہے. میرے ساتھ جی پرابلم آ رہا ہے, میں اپنے چھوٹے بیٹے کو کرانا چاہ رہا تھا, تو مگر جی یہ کنوینس کا ہے, وہ 11 سال کا ہے, وہ احمد. تو وہ اچھا یہاں سے جانے کا اور آنے کا پرابلم ہے, کیونکہ گھر میں تو نہیں رہتا ہوں, میں تو سال جی میں آؤں گا, تو میری جی جی مسز کو بہت پریشانی ہوگی. تو میں کوئی اگر پراپر طریقے سے اگر میں کوشش کر رہا ہوں, اگر کنوینس کا ہو جائے بندوبست, یا کوئی ایسا بڑا لڑکا یہاں ہمارے ایریے سے مل جائے, یہ اس کے ساتھ جائے اور اس کے ساتھ آئے, تو انشاءاللہ میں اپنے بیٹے کو وہاں پر کرانے کے لیے تیار ہوں. مگر ابھی ایشو یہ کنوینس کا آ رہا ہے. تو آپ آن لائن کرا دیجئے, اگر ایسی بات ہے تو آن لائن کرا دیجئے. آن لائن اکیڈمی بہت اچھی ہے, وہاں تو بہت جی جلدی سکھاتے ہیں اور بہت جلدی پڑھتا ہے بچہ. انشاءاللہ میں اچھا, آن لائن کی آپ کو کچھ پتا ہے, کچھ فیس وغیرہ اس کے بارے میں, یا جیسے فزیکلی ہم بچہ پڑھ رہا ہے وہی ہے, یا کچھ اور ہے اس کے ریٹ؟ یہ معلوم کرنا نہیں, پڑے ریٹ گا میرا. اس کے ریٹ زیادہ ہیں, آن لائن کے ریٹ زیادہ ہیں, لیکن آپ ان سے بات کر لیں گے, جیسے دولت سر سے بات کر لیں گے نا آپ, تو پھر وہاں سے آپ کو ہو سکتا ہے کنسیشن بھی مل جائے, کیونکہ وہ کر دیتے ہیں. اور بات چیت ہوتی ہے ان سے, تو پھر آپ ان سے ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی اتنی فیس پے کر سکتے ہیں, اور یہ پھر جی بعد میں اگر کمانے لگے گا ہمارا بیٹا تو ادا کرے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ. ایک آپ کتنے عرصے سے یہاں پر آپ پڑھ رہی ہیں, یا اس ادارے کے اندر جوائنڈ ہیں؟ میرا ایک میں سوال. جی جی 2023 میں نومبر میں آئی تھی, اور اب یہ 2000 ہاں جی 2024 گزرا ہے یہ, اور 25 کا پہلا مہینہ ہے, تو مجھے جی 1 سال 2 مہینے ہوئے ہیں. نومبر میں آئی تھی پچھلے سال میں, اور مجھے یعنی کہ 14 مہینے ہو چکے ہیں مجھے یہاں پر. اور آج میں کورنگی کیمپس میں نہیں ہوں, بلکہ میں ماجگوٹ میں ہوں, اور یہاں پر ایک نیا اسکول کھلا جا رہا ہے, اور یہاں کی فیس جو ہے ابھی فی الحال 1000 روپے ہے, اور وہ بھی ابھی 15 دن کے لیے معاف ہے, یعنی کہ 15 دن 20 دن 15 تاریخ تک کے لیے اس کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے, کہ جو بچے آنا چاہیں کہیں سے بھی آنا چاہیں وہ آ سکتے ہیں. لیکن یہ ماجگوٹ جو ہے وہ دور بہت پڑ رہا ہے, اس وجہ سے شاید آپ کے بچے کورنگی سے یہاں نہ آ سکیں, کیونکہ 2.5 گھنٹہ لگ جاتے ہیں آنے میں اور جی جی جانے میں الگ. جی, بہت دور پڑے گا, ماجگوٹ بہت دور ہے. جی جی, تو میں اس وقت ماجگوٹ میں ہوں. ٹھیک ہے, مگر ایک میں نے جو وہاں پر ماحول دیکھا, وہ بک نہیں پڑھا رہے ہیں, اونلی کہ لیپ ٹاپ ہے اور ان کے ہاتھ میں موبائل ہے, موبائل فون ہے, یس اسمارٹ فون. جی تو کیا یعنی آپ مطلب آپ کا ایکسپیرینس ہے 14 مہینے کا, کیا بچہ اسکلڈ ہو جائے گا, کچھ بہتر ہو جائے گا؟ جی تھوڑا سا. بالکل, ہمارا جی بچہ جو ہے وہ اگر 4 مہینے 3 مہینے 4 مہینے لگا لیتا ہے, تو اس کو انگلش بھی آنے لگتی ہے, وہ انگریزوں سے گفتگو کرنے کے قابل ہونے لگتا ہے. اور جی جو اسکل ہم سکھانا چاہتے ہیں, یعنی کہ کینوا پوسٹے وغیرہ, جو چیز وہ بیچ سکتا ہے وہ سب اسے بنانی آ جاتی ہیں, اور وہ ارننگ کے قابل ہو جاتا ہے. اور ہمارے اسکول میں ریحان سر نے جو ایک اور اسکل لا کے دی ہے, کہ اپنے بچے جو ہے نا کمانا 3 مہینے کے بعد سے ہی شروع کرتے ہیں, اور اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں, تاکہ ان کی جھجک ختم ہو جائے. اور جھجک جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ باہر سے بھی کما سکتے ہیں. تو پہلے 2-3 مہینے تک 4 مہینے تک وہ اپنے ماں سے باپ سے اس طرح سے, کہ بھائی میں آپ کو اسکل بیچ رہا ہوں, آپ مجھے پیسے دیں گے, تو اس طرح سے کر کے ماں باپ سے, پھر رشتہ داروں سے, کزن سے, اس طرح سے وہ 5,000 روپے پر پہ پہنچ جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کی ارننگ باہر سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک 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 ٹھیک. جی, اور ٹھیک ہمارے ہے آپ. یہاں کوئی کاپی کتاب. جی جی بولے آپ سوری, بولے. آپ کا ریپیٹ کریں, آپ کیا بول رہے ہیں؟ ہمارے یہاں ہمارے یہاں کاپی کتابوں سے نہیں پڑھایا جاتا بچوں کو پڑھایا جاتا ہے موبائل اور لیپ ٹاپ کے ذریعے, اور لیپ ٹاپ کے ذریعے ہم ان کو وہ سب چیزیں سکھا دیتے ہیں جو ان کو باہر کی دنیا کے کام میں آ سکیں, اور انگریزوں سے بات کر سکیں, انٹرویو کر سکیں. ابھی جیسے میں آپ سے انٹرویو کر رہی ہوں, میں ایک گھریلو خاتون ہوتی تو میں آپ سے بات نہیں کر سکتی تھی, لیکن مجھے یہ 14 مہینے میں کافی کچھ سیکھنے کو ملا, اور میں اس طرح سے آپ سے بات کر رہی ہوں, جو کہ میرے لیے ناممکن تھا جب میں پردے نشین تھی. جی.
چلو اللہ تعالیٰ برکت ڈالے روزی میں، آپ کی صحت اور تندرستی دے اللہ تعالیٰ. جی اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی السلام علیکم. آپ کا نیٹ بند ہو گیا ہے یا ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے؟ آواز نہیں آ رہی. ہاں جی السلام علیکم. معذور. جی السلام علیکم. جواب نہیں دیا آپ نے. آپ لائن پہ اور نہیں ہیں بتائیے گا، پھر لائن کاٹ دوں. جی لائن پہ نہیں ہے آپ. ہلو جی ہلو بھائی. جی السلام علیکم. جی جی یہ لیپ ٹاپ بند ہو گیا، چارجنگ ختم ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، یہ آن نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیپ ٹاپ اصل میں بس ٹھیک ہے. میں ذرا نماز کے لیے جا رہا تھا تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا، اور کوئی سوالات ہو کوئی بھی پھر پوچھ لیجیے. نہیں بس ہمارا 20 منٹ کا تقریباً انٹرویو ہو گیا. 25 منٹ کا ویسے لیتی ہوں میں جی لیکن اب 20 منٹ کا ہوا ہے اور آپ کو بھی نماز پہ جانا ہے. جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر میں آپ کا کوئی بھی سوال ہو بتائیے گا. اللہ آپ کو خوش رکھے. السلام علیکم ویورز. تو ہمارے ساتھ بہت ہی معزز مہمان تھے جن کا ہم نے انٹرویو لیا اور انہوں نے بہت ساری مفید باتیں ہمیں بتائیں. تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا دیکھنے کا. اور میرا لیپ ٹاپ آف ہو گیا تھا، اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں. اور
भाई ने भी हमसे कहा कि हमें इजाजत दीजिए क्योंकि हमारा नमाज का टाइम हो रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और सर का भी हमने बहुत शुक्रिया अदा किया और मोबाइल पे मुझसे कॉन्टेक्ट हो गया था। तो इजाजत दीजिए, मैं किसी और मेहमान के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने देखा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।